تجوید قرآن پاک کی تلاوت کا ایک خاص علم ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کو درست تلفظ، ادائیگی اور حسن کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تجوید کے قواعد قرآن کو ویسے ہی پڑھنے میں مدد دیتے ہیں جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سیکھا۔ قرآن کے ہر حرف کا ایک مخصوص مقام ہوتا ہے جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے۔ ان مخارج کو سمجھنا تجوید کی بنیاد ہے۔ مثال: ب، م، ن لبوں سے ادا ہوتے ہیں، تا، دا، ت زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں سے، قا، ک حلق کے پچھلے حصے سے۔ 2. صفات حروف کی صفات۔ ہر حرف کی کچھ صفات ہوتی ہیں جیسے زور دینا، نرمی، گونج یا سانس کے ساتھ آنا۔ مثال: قاف، طا پرزور تفخیم والے، با، میم، نون نرم آواز ترقیق والے۔ 3. احکام النون الساکنہ والتنوین۔ نون ساکنہ یعنی نون اور تنوین یعنی زبر، زیر یا پیش والی نون کے 4 احکام ہوتے ہیں۔ نمبر 1. اظہار، صاف طور پر ادا کرنا۔ حروف الف، ہ، عین، ح، غین، خ۔ مثال: من آمنا۔ نمبر 2. ادغام، مدغم یا ملا دینا۔ 2 قسمیں ہیں: بغنہ نون، میم، یہ، واو، بغیر غنہ لام، رے۔ مثال: من یقول۔ نمبر 3. اقلاب، نون کو میم میں تبدیل کرنا۔ حرف بے، مثال: من بعدی۔ نمبر 4. اخفا، چھپانا غنہ کے ساتھ۔ باقی 15 حروف۔ مثال: من ثمرۃ۔ 4. احکام المیم الساکنہ۔ نمبر 1. اظہار شفوی، میم ساکن کے بعد حروف کے سوا کوئی بھی ہو۔ مثال: لہم فیہا۔ نمبر 2. ادغام شفوی، میم کے بعد دوسرا میم آ جائے۔ مثال: لکم ما۔ نمبر 3. اخفاء شفوی، میم کے بعد با آ جائے۔ مثال: ترمیہم بحجارۃ۔ 5. مد کے اقسام۔ مد کا مطلب کھینچنا۔ نمبر 1. مد طبعی یعنی اصلی، 2 حرکات کی مقدار۔ مثال: قول، فیہ۔ نمبر 2. مد فرعی یعنی غیر اصلی، کسی سبب یعنی سکون یا حمزہ کی وجہ سے بڑھتی ہے۔ مثال: مد واجب متصل یعنی ایک لفظ میں مد اور حمزہ ساتھ۔ مثال: جاء۔ نمبر 2. مد جائز منفصل یعنی 2 الفاظ میں۔ مثال: فی ای۔ نمبر 6. وقف و ابتدا کے قواعد۔ ہر جگہ وقف نہیں کیا جا سکتا، غلط وقف سے معنی بدل سکتا ہے۔ مثال: انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم۔ اگر بیچ میں وقف کیا تو مفہوم بدل جائے گا۔ نمبر 7. غنہ، ناک سے نکلنے والی آواز نون اور میم میں خاص طور پر۔ مدت 2 حرکات۔ قرآن صحیح پڑھنے کے لیے مشورہ۔ نمبر 1. کسی مستند قاری یا استاد سے تجوید سیکھیں۔ نمبر 2. باقاعدہ مشق کریں۔ نمبر 3. روزانہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ تجوید کا اعادہ کریں۔ نمبر 4. آڈیو قاری کے ساتھ ملائیں۔